سر اکانومسٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق پارٹی کے جتنے بھی فیصلے ہوتے تھے یا جتنی بھی پاورز تھیں وہ بشرا بی بی کے پاس تھیں. کیا یہ درست ہے کہ اگر ساری پاور بشرا بی بی کے پاس تھی تو پارٹی کو ہیڈ پھر بشرا بی بی کہہ رہی تھیں اور وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ بشرا بی بی کے کہنے پر سارے کام کرتے تھے؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی آلہ و صحبہ وسلم. خان صاحب کی میرے خیال میں یہ جو میرج ہوئی تھی یہ کوئی آئی تھنک 2017 میں شاید ہوئی یا وزیر اعظم بننے سے پہلے ہوئی تھی. جی. اور بہت دفعہ بنی گالا میٹنگز ہماری ہوتی تھیں لیکن میں نے کبھی جو بشرا بی بی ہیں ان کی کوئی انٹرفیئرنس ہماری پولیٹیکل میٹنگز میں نہیں دیکھی، کیونکہ 2018 کے الیکشن سے پہلے بہت زیادہ ایکسٹینسو میٹنگ ہوتی تھی کیونکہ ایک تحریک میں تھے اور ڈیسائسو مومنٹ تھا. میاں صاحب کی بھی حکومت ختم ہو چکی تھی اس زمانے میں. میاں صاحب کا جو پاناما کیس تھا تو اس کے بعد تقریباً ڈیلی یا ہر دوسرے دن میٹنگ ہوتی تھی. I've never seen her interfering. اور پھر جب حکومت بنی کابینہ میں جتنی میٹنگز ہوئیں پی ایم ہاؤس میں پی ایم آفس میں، اس زمانے میں بنی گالا کی میٹنگز بہت کم ہوتی تھیں، تقریباً نہ ہونے کے برابر تھیں. زیادہ میٹنگز پی ایم سیکریٹریٹ میں ہوتی تھی. ناٹ سین ہر انٹرفیئرنگ ان اینی تھنگ. میں نے کبھی ان کو بالمشافہ نہیں دیکھا اور نہ ان کا کوئی رول دیکھا ان چیزوں میں. میرے سامنے کوئی چیز اس زمانے میں نہیں آئی. اس کے بعد رجیم چینج ہو گیا. رجیم چینج کے بعد بھی جب خان صاحب کے ساتھ بنی گالا، کیونکہ اس کے بعد بھی بہت ہماری میٹنگ ہوتی تھی، تبھی نہیں دیکھا. جیل میں ملاقات خان صاحب سے ہوتی ہے. جو بشرا بی بی ہیں ان کا بھی کیس وہاں ہوتا ہے. القادر کیس بھی تھا، توشہ خانہ بھی وہاں وہ ہوتی ہیں جس طرح وہ ایک مذہبی خاتون ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس طرح کی کمپین بہت ہی نامناسب ہے. خان صاحب 850 پونے 900 دنوں سے جیل میں ہیں، بشرا بی بی بھی جیل میں ہے. تو یہ بہت ہی معیوب ہے، نہ صرف مطلب سیاسی لحاظ کو تو چھوڑیں، اخلاقی لحاظ سے بھی. خاتون صاحب اتنے عرصے سے جیل میں ہے، اب آپ کو پتہ نہیں یہ کس نے یہ کمپین لانچ کی ہے. میں تو اسٹرانگلی اس کمپین کو کنڈیم کرتا ہوں. عمران خان کا مقابلہ جو ہے وہ مردوں کی طرح میدان میں آ کے سیاسی انداز میں کریں، اور ہمت ہے تو تھوڑا ان کو باہر نکال کے دیکھیں. ہمیں ایک جلسہ کرنے کی اجازت دے دیں، پھر دیکھیں کس طرح دنیا امڑ آتی ہے. تو یہ بچکانہ حرکتیں میں سمجھتا ہوں بہت ہی نامناسب ہے. صحیح سر، یہ آپ بقول آپ کے کہ بچکانہ حرکتیں ہیں، لیکن اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے، کلیم کیا گیا ہے کہ بشرا بی بی جادو ٹونا کرتی تھیں. تو کیا ایک وزیر اعظم ایک جادو ٹونے سے بنے تھے؟ کیونکہ رپورٹ میں تو یہی ہے کہ جی وہ جادو ٹونا کرتی تھیں اور اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، اور ان کو ایک حساس ادارے کے لوگ جو تھے وہ انفارمیشن دیتے تھے ان کے کسی پیر کے ذریعے، اور وہ انفارمیشن بشرا بی بی کے پاس جاتی تھی، پھر وہ خان صاحب کو بتاتی تھیں، جس سے خان صاحب بہت امپریس ہوتے تھے. تو میں نے آپ کو تفصیلی جواب دیا ہے. جی. میرے علم میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ اتنا عرصہ جب آپ ایک شخص سے رابطے میں رہتے ہیں، میں یہ تو نہیں کلیم کرتا کہ میں بڑا کوئی خاص تھا، کیونکہ ظاہر ہے میرے سے بہت سینئر موجود تھے. اسد عمر بھائی تھے، شان احمد قریشی صاحب تھے، یہ ہم سے آگے تھے قیادت میں کافی، ڈاکٹر عارف علوی صاحب. لیکن بہرحال میں 2014 سے 15 سے کور کمیٹی کا میں حصہ ہوں، تو ایک دہائی تو میری کور کمیٹی میں ہو گئی. تو ایسی کوئی چیز میں نے تو نہیں دیکھی. لیکن اگر کوئی شخص مذہبی ہے، جیسا یہ میرے ہاتھ میں یہ تسبیح ہے، یہ پی ٹی آئی کی وجہ سے نہیں ہے. میں جب فرسٹ سیکنڈ ایئر میں تھا، like ages now, to be 3 decades ago، تو ہاتھ میں تسبیح تھی. تو کیا مجھے کوئی یہ کہے گا جادو ٹونا کرتا ہے؟ کیا مذہبی ہونا جادو ٹونا ہے؟ کیا مذہب سے تعلق ہونا غلط بات ہے؟ یہ تو ہمارا دین ہمیں کہتا ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا، علامہ کا ایک شعر یہاں پہ کوٹ کروں گا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. بالکل سر. جہانگیر ترین صاحب کا بھی اس رپورٹ میں نام ہے، اون چودھری صاحب کا بھی. اون چودھری صاحب وہی ہیں جو خان صاحب کے نکاح میں بھی تھے جب بشرا بی بی کے ساتھ نکاح ہوا تھا. ان کے حوالے سے بھی لکھا گیا ہے کہ اون چودھری نے انکشاف کیا کہ اون چودھری کو بانی پی ٹی آئی نے وزارت عظمیٰ کی تقریب حلف برداری میں آنے سے روکا. اون چودھری کو بتایا گیا کہ بشرا بی بی نے خواب دیکھا ہے کہ اگر آپ حلف برداری میں آئے تو وہ نہیں آ سکیں گی. سر اس کے بارے میں آپ کو کوئی نالج ہے کہ کوئی خواب بشرا بی بی کو آیا اور پھر اون چودھری صاحب کو منع کیا گیا؟ کیونکہ وہ اس پہ اب اپنا موقف دے رہے ہیں کہ ایسا کچھ ہوا تھا. لیکن اس کے بارے میں تو مجھے علم نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ 18 کے الیکشن سے پہلے اون چودھری صاحب خان صاحب کے بڑے کلوز تھے، اور تقریباً ہر جلسے کے لیے ان کی خان صاحب کی جو کلوز مینجمنٹ تھی، کس ٹائم جانا ہے کس جلسے میں، وہ سارا اون صاحب کرتے تھے. لیکن پھر اس اوتھ ٹیکنگ میں وہ نہیں تھے. ظاہر خان صاحب کا فیصلہ تھا.
میں نے تو بعد میں بھی عزت ان کی کیونکہ ہماری جب حکومت قائم ہوئی تو پنجاب میں خان صاحب نے اون صاحب کو کوئی ذمہ داری پنجاب گورنمنٹ میں دی تھی میرے خیال میں. تو ایک دفعہ ان کا میرے آفس آنا ہوا حکومت کے زمانے میں. میرے پاس جو منسٹری تھی وہاں اون صاحب تشریف لائے تھے چونکہ وہ خان صاحب کے سیکرٹری رہے تھے. میرے لیے اس وجہ سے خان صاحب کی وجہ سے قابل احترام تھے. ہم نے ان کی بڑی عزت کی, بڑا ریسپیکٹ دیا. باقی اس چیز کا مجھے علم نہیں ہے کہ کسی ایسی وجہ سے ان کو نہیں آنے دیا. وہ خان صاحب کو علم ہوگا یا اون صاحب کو, لیکن میرے علم میں ایسی کوئی چیز نہیں. تو اگر ایسی کوئی وجہ تھی تو پھر یہ کہنا تو درست ہوگا کہ وہ ہرٹ ہو گئے ہیں اور اب وہ ریونج لے رہے ہیں, کیونکہ ایگو تو کسی کی بھی ہرٹ ہو سکتی ہے. میرے پاس اس کی کوئی نالج نہیں ہے. صحیح. اور ملکی معاملات کا میں ویسے ایک بات بتا دوں, کبھی بھی اپنے ذات کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے. میں آپ کو اپنی بتا سکتا ہوں, کسی اور کا مجھے نہیں علم, کیونکہ انسان کی نیتوں کا حال تو اس کو مجھے اون صاحب کا کیا پتا کیونکہ دل میں کیا ہے. میں اپنا آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میری دوستی یا دشمنی کا معیار اپنی ذات نہیں ہے. مجھے کوئی ذاتی طور پہ بہت بھی برا کہے میرے دل میں نفرت نہیں آتی. ہاں ایک چیز پہ آتی ہے, غصہ آتا ہے یا دشمنی کہہ لیں, وہ یہ ہے کہ سبز لالی پرچم کا کوئی دشمن ہو یا خط نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی ہو, اس کے خلاف میری دشمنی کھلم کھلا اعلان جنگ ہے. باقی ذاتی زندگی میں لوگ آپ کو جب پبلک لائف میں آتے ہیں کیا کیا نہیں کہتے. عمران خان صاحب کو کیا کیا نہیں کہا گیا. عمران خان صاحب نے بہت چیزیں فیس کی ہیں. پبلک لائف میں آپ کو وہ چیزیں آپ کے خلاف آتی ہیں, لیکن یہ جو موجودہ سمیئر کیمپین ہے یہ بڑی نامناسب ہے. سر اگر تھوڑا سا میں پاسٹ میں کے خلاف جاؤں, اس طرح کی چیزیں نہیں آنی چاہیے. بالکل پاسٹ کی اگر بات کی جائے تو بار بار ایون ہر ٹاک شو میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی بزدار صاحب جو تھے وہ بشرا بی بی کی وجہ سے آئے تھے. تو اس سے ایک رنگ یہ بھی دیا جاتا ہے یا یہ بھی ایک مطلب سمجھا جاتا ہے کہ بشرا بی بی کا سیاست میں کردار تھا اور ان کی وجہ سے ہی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی بزدار صاحب کی. اگین آؤٹ سے نو انفارمیشن کہ بزدار صاحب کو, کیونکہ بھی ہمارے سامنے کبھی ہم نے یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے بزدار کو جو ہے وہ کیوں نامنیٹ کیا تھا. یہ خان صاحب کو علم ہوگا. کبھی وہ ڈسکس نہیں ہوئے ہماری کسی اس طرح کی میٹنگ میں. ہاں یہ تھا کہ بزدار صاحب کا 18 کے الیکشن سے پہلے پارٹی میں کوئی خاص رول نہیں تھا, لیکن کس طرح ان کو نامنیٹ کیا اس کے بارے میں یہ اسپیکولیشنز ہیں, میں ان کو کنفرم نہیں کر سکتا. خان صاحب لیڈر ہیں اور وہ ان کا چوائس تھا, وہ جس کو مناسب سمجھتے تھے انہوں نے لگا دیا. صحیح. سر ابھی اتنے جو کلیمز کیے گئے ہیں اس رپورٹ کے اندر, کچھ نامناسب چیزیں بھی لکھی گئی ہیں جس طرح کہ جادو ٹونا, بکرے کی سر سے وہ بکرے کا سر لے کے قبرستان میں پھینکنا, یہ بہت بڑے بڑے دعوے ہیں. کیا پی ٹی آئی آپ کی جماعت جو ہے کوئی لیگل ایکشن لے گی اس کے اگینسٹ؟ کیا ان کو سو کیا جائے گا؟ میرے خیال میں عمران خان صاحب سے جب ملاقات ہماری ہوتی ہے, بالخصوص جو اس وقت جنرل سیکرٹری نے نامنیٹ کیے ہیں, ان کو لازماً خان صاحب کے نالج میں چیز لانی چاہیے, کیونکہ ان کو تو اندر اس کا شاید علم ہی نہ ہو کہ باپ ان کے خلاف کیا کھچڑی پک رہی ہے. ایک آدمی کو آپ نے 850 پونے 900 دنوں سے جیل میں ڈالا ہوا ہے, اس کی پارٹی کو آپ نے توڑ دیا ہے, اس کا آپ نے کچھ نہیں چھوڑا, اس پہ آپ نے پتہ نہیں کون کون سے کیس کر دیے ہیں, اور جیتا ہوا الیکشن آپ نے چرا لیا, بیٹ کا نشان چرا لیا, قوم نے پھر بھی ووٹ دیا, ہمیں 178 180 سیٹیں دی, وہ بھی آپ نے چرا لی, پارٹی کا نام لے لیا, سب کچھ کر دیا. ابھی بھی آپ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا, ابھی بھی آپ کو چین نہیں آ رہا. تو بالکل خان صاحب کے نالج میں چیز لانی چاہیے. اس کے بعد اگر وہ ڈائریکشن دیں, یس پارٹی شوڈ ٹیک لیگل ایکشن. صحیح. سر 27ویں آئینی ترمیم پر آپ کا کیا سٹانس ہے؟ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس ترمیم کو؟ میرے خیال میں بہت زیادتی کی ہے آئین کے ساتھ, خاص کر جوڈیشری کے ساتھ. اور میں نہیں سمجھتا کہ ہم میں سے پاکستان میں کوئی بھی شخص ہوگا جو آرمڈ فورسز کو مضبوط نہیں دیکھنا چاہتا. اگر آپ نے آرمڈ فورسز کے حوالے سے کوئی لاء میں چینج کرنی ہے یا جوڈیشری کے حوالے سے, آپ کو ہماری جماعت کو, جو مین اپوزیشن جماعت ہے, اور پھر جناب عمران خان صاحب کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا. آپ ہمارے سامنے چیزیں رکھتے تو ہم میں سے کون ہوگا جو نہیں چاہے گا کہ ہماری افواج مضبوط ہوں یا جوڈیشری مضبوط ہو. لیکن جس طریقے سے انہوں نے اجرت میں کیا, بغیر بتائی کیا, فوری طور پہ کیا, اور اس میں پھر اور ترمیم میں ترمیم کر دی تو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ شک و شبہات پیدا کرتی ہیں. خاص کر جو جوڈیشری کے ساتھ ہوا ہے اس پہ بہت زیادہ سوال اٹھے ہیں. اور جو استثناء کا ایک چیز آئی ہے, تو استثناء تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو دنیا کی جو ماڈرن جمہوریتیں ہیں وہاں کبھی بھی آپ کو اس طرح سے استثناء نہیں دی جاتی کہ لائف ٹائم ہو, آپ اپنی چیزوں کے آنسربل ہیں. اور ہمارے دین کا اگر آپ دیکھیں تو دین میں تو استثناء کا کنسپٹ ہی نہیں ہے. تو اس وجہ سے ان چیزوں پہ ہمارا جو ہے سخت اعتراض ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ آئینی ترامیم کو کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ
لوگوں کو انگیج کرنا پڑتا ہے، بہت زیادہ لوگوں سے بات کرنی پڑتی ہے، تاکہ آئین ایک سمپل لا میکنگ نہیں ہے. آپ تو خود لا نوئنگ ہیں، آپ خود لائر ہیں، یو مسٹ بی نوئنگ دس کہ عام لا میکنگ میں، ایکٹ آف پارلیمنٹ میں اور کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ میں ہیل لاٹ آف ڈفرنس. اس میں تو آپ سمپل میجورٹی سے کریں، حکومت کا استحقاق ہے، لیکن آئین کے پیچھے تو پوری قوم نے کھڑا ہونا ہے. تو اگر آپ درست. نے پوری قوم کے لیے آئین سازی کرنی ہے تو اس میں پھر آپ کو اپوزیشن کو چاہے ایک بھی ممبر کیوں نہ ہو، ہماری تو بڑی تعداد ہے اللہ کے کرم سے. لیکن صحیح. میں آپ کو سمپل اگزامپل دوں گا، لمبی بات نہیں کرتا. 73 میں جب بھٹو صاحب آئین میں ترمیم کر رہے تھے، بڑی چھوٹی سی اپوزیشن تھی، اور اس زمانے میں جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام اور اے این پی، جس کو زمانے میں نیب کہتے تھے، عبد الولی خان صاحب اپوزیشن لیڈر تھے، مفتی محمود صاحب بھی تھے اس زمانے میں اپوزیشن لیڈر تھے. ان سب کو انگیج کیا اور یونانیمس 73 کا آئین پاس کیا تھا. اس میں اگر ورکنگ کر لیتے، ایک مہینہ ایک بہتری کر لیتے، سب کو انگیج کر لیتے، اور پھر جو چیزیں کرتے اس کو یونانیمسلی کر لیتے، تو پوری قوم پیچھے کھڑی ہوتی. لیکن آپ کو اجلت ہے، آپ نے نہ خان کو انگیج کیا، نہ اس کی پارٹی کو انگیج کیا، نہ آپ نے اپوزیشن کو انگیج کیا، ایون مولانا فضل الرحمان کو بھی انگیج نہیں کیا، جو 26ویں ترمیم میں انہوں نے حکومت کو سپورٹ کیا تھا.